بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان بدستور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو مالی اور لاجسٹک مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 کے دوران اس نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، جن میں سے کئی افغان سرزمین سے کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں، جبکہ تنظیم نے کنٹر، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ٹی ٹی پی، القاعدہ برصغیر اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مل کر تحریک جہاد پاکستان کے بینر تلے حملے کر رہی ہیں، جس سے یہ تنظیم علاقائی دہشت گرد گروپوں کا مرکز بن سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور 3 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں عادل پنشیری، ابو منظر اور کاکا یونس شامل ہیں۔ تاہم کرمان حملے کا ماسٹر مائنڈ طارق تاجگی اب بھی افغانستان میں روپوش ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے جنوبی پاکستان میں کئی بڑے حملے کیے، جن میں آوران، پنجگور اور دالبندین میں ہلاکت خیز حملے شامل تھے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ کا تعلق نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ داعش خراسان اور مشرق ترکستان اسلامی تحریک سے بھی ہے، اور یہ گروہ افغانستان میں مشترکہ آپریشنل اڈے چلا رہا ہے۔ جماعت انصار اللہ نے خوست میں القاعدہ کے انجینئرز اور ہتھیاروں کے ماہرین کے ساتھ تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں، جبکہ تخار میں ایک خصوصی مرکز بنایا گیا ہے جہاں جنگجوؤں کو تربیت دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے بدخشاں کے علاقے فیض آباد میں خودکش بمبار یونٹ تعینات کیا ہے، جو طالبان مخالف گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مزید گرفتاریوں سے بچنے کے لیے داعش خراسان نے ہدایات اور میٹنگز کے لیے الیکٹرانک مواصلات کے بجائے روایتی کوریئر نیٹ ورکس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نٹلی بیکر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون انتہائی اہم ہے۔ امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ دورے چین کے دوران چین کے سرکاری میڈیا کو انٹرویو میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ چند دہائیوں میں چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے بہت متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے عروج سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے پاک چین دوستی، اقتصادی اور سفارتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا۔ کہا کہ چین کی ترقی سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اب ایف بی آر صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود رہے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس براہ راست وزیر خزانہ ریونیو کا رپورٹ کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا بنانے پر کام کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس ٹیکس پالیسیز اور تجاویز کا تجزیہ بھی کرے گا۔ ڈیٹا ماڈلنگ، ریونیو اور اکنامک فور کاسٹنگ کے ذریعے ٹیکس پالیسیز اور تجاویز کا تجزیہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو ٹیکس پالیسی سازی اور وصولی عمل کو خود مختار رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ ٹیکس پالیسی آفس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی سے متعلق پالیسی رپورٹس وزیر خزانہ کو پیش کرے گا۔ ٹیکس فراڈ کم کرنے کے لیے خامیوں پر قابو پا کر ٹیکس کے نفاذ پر توجہ دی جائے گی۔ ٹیکس پالیسی آفس اگلے مالی سال سے کام شروع کرے گا۔ نوٹیفیکیشن میں عمل درآمد کی تاریخ درج نہیں کہ کب ٹیکس پالیسی آفس وزارت خزانہ کو منتقل ہوگا۔ قومی شاہراہ پر رانی پور کے قریب کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں 10 افراد جاں بحق اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 7 زخمیوں کی حالت نازک ہے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی شکار مسافر کوچ پنجاب سے سیون جا رہی تھی۔ سندھ کابینہ نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر میں 5 سال کی رعایت کی بھی منظوری دے دی ہے۔ کامران رضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران۔ دیکھیں، سندھ کابینہ کا اجلاس تھا، 2 روز قبل ہی بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس کا جو مین ایجنڈا تھا اس کو بھی کل
جو ہے وہ 14 سے کم کر کے 6 نکات پر کر دیا گیا تھا. اب ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ مراد علی شاہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں جو سندھ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا جو ایکٹ ہے، قانون تھا، جس کو سندھ اسمبلی نے منظور کر کے گورنر سندھ کو بھجوایا تھا، لیکن گورنر سندھ نے اسے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا تھا. تو ایک بار پھر اسے سندھ کابینہ میں پیش کیا گیا، اور اب سندھ کابینہ نے جو بورڈ اور یونیورسٹیز ہیں اس میں جو سربراہان تھے ان کی تقرری سے متعلق جو قانون اور دیگر امور سے متعلق جو قانون تھا اس کی منظوری سندھ کابینہ نے دے دی ہے. اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ میں جو سرکاری ملازمتوں کے لیے عمر میں رعایت تھی، پہلے 15 سال تھی، وہ تقریباً 15-16 سال سے یہ رعایت دی جا رہی تھی سندھ میں. تاہم وہ اب سے کچھ ماہ قبل یہ رعایت ختم کر دی گئی تھی، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ 28 اور 30 سال جو میکسیمم ایج ہے اس عمر کے نوجوان جو ہے وہ بھرتی کے اہل ہوں گے. تاہم آج سندھ کابینہ نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور عمر میں سرکاری ملازمت کے لیے عمر میں 5 سال کی رعایت دینے کی منظوری دی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیسیجن تھا جس کے لیے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے کامران. میرپور خاص کی عدالت نے ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ پولیس مقابلے کی FIR رد کر دی ہے. پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کی FIR درج کی تھی. عدالت نے سندھڑی پولیس، CIA پولیس اور تفتیش افسر کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. صحرائے چولستان میں 20ویں انٹرنیشنل جیپ ریلی کے دوسرے روز گاڑیاں ٹریک پر روانہ ہو رہی ہیں. اس سال جیپ ریلی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ٹرک ریس میں پاکستان ریسرز کے ساتھ ایک جرمن خاتون ڈرائیور بھی ٹریک پر جانے کو تیار ہیں. احوال بتا رہے ہیں صحرائے چولستان سے جیو نیوز کے نمائندے امین عباسی. 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا ایونٹ جاری ہے. آج ٹرک ریس بھی ہونی ہے، تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے 2 ٹرک ڈرائیور موجود ہیں. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں زنیرہ محمود سے. شوق خاندان سے آتا ہے، DNA کے اندر ہے، اور بالکل جذبے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ٹریک پہ. 45 کلومیٹرز کا ٹریک ہے اور 4 ٹرک ہیں. 2005 سے ہم نے چولستان میں ریس کرنا شروع کیا، اور جو ایولیوشن ہے چولستان کی زبردست ہے. کیٹیگریز ٹرک کی آ گئی، کیٹیگریز ATVs کی آ گئی، پیراگلائڈنگ آپ دیکھ رہے ہو رہے ہیں، بائکس کی کیٹیگریز آ گئی. خبر شامل کرتے ہیں. حکومت سندھ نے فزیکل انفٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے سندھ بھر میں MVI سینٹرز کے قیام کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت موٹر وہیکل انسپیکشن کے مؤثر انعقاد پر اہم اجلاس ہوا. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے MVI نظام اور وہیکل رجسٹریشن کے نفاذ سے متعلق ہدایات جاری کر دی ہیں. MVI نظام 1 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال ہونا چاہیے. ڈمپرز، ٹرک، بسیں اور ٹریلرز کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار دیا گیا ہے. کراچی میں 4 مقامات پر MVI سینٹرز قائم کیے جائیں گے. حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد ڈویژنز میں بھی MVI سائٹس قائم کی جائیں گی. سڑک پر چلنے سے پہلے گاڑیوں کی حفاظت کے معیار کو یقینی بنایا جائے گا. فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی. جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ رکھنے والوں کو مقدمات درج کر کے جیل بھیجا جائے گا.